السلام علیکم ویورز۔ انسان جتنی دنیاوی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ دور ہوتا جا رہا ہے بلکہ اسلام پر اعتراض، پیغمبر اسلام پر اعتراض، خدا کی ذات پر اعتراض، اس کے وجود کا انکار، اسلامی احکامات پر اعتراض اور انکار۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ انسان الحاد و دہریت کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ وہ یہ تو سوچتا اور بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آسمان کیا ہے، اس سے اوپر کیا ہے، مریخ تک پہنچنے کی کوششوں میں بزی ہے، مریخ پر زندگی کے کچھ آثار ہیں یا نہیں، زلزلہ کیوں آتا ہے، چاند سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر اس پہ غور نہیں کرتا کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، چاند سورج ستارے کس نے بنائے اور کس خوبصورتی سے ان کو سجایا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس نے کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ خدا کے بنائے ہوئے آسمان میں کہیں کوئی نقص یا عیب نظر آتا ہے۔ قرآن کریم اعلان فرماتے ہیں فَارْجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، پھر نگاہ ڈال کر دیکھو آسمان میں کیا کوئی شگاف ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات میں صاحب بصیرت اور سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو لے کے چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور اس پانی یعنی بارش میں جس کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مرے ہوئے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ فرمایا، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند رہتا ہے، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیں کہ اس میں مخلوقات خداوندی میں غور و فکر کی کس طرح دعوت دی گئی ہے، مگر قرآن کریم یہی کہتا ہے اور آسمان اور زمین میں خدا کی قدرت کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان پر توجہ تک نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے جب آیت ان فی خلق السماوات نازل ہوئی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھ کر اس پر غور نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق غور کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور خدا کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ اس کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ بقول اکبر الہ آبادی کے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ شارع علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس قسم کے خیالات کو شیطانی باتیں فرمایا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان کے وساوس کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی کبھی انسان کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی وسوسہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق دل میں ڈالتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس خیال سے باز آ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص خدا نخواستہ سے اس قسم کی کفریہ باتوں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا سے پناہ مانگے اور یوں کہے اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا جب لوگ گفتگو میں اس قسم کی کفریہ باتیں کہنے لگیں تو تم یوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کبھی کوئی ہستی بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم پر شیطان کا ایک اثر ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہے۔ شیطان کا اثر یعنی وسوسہ تو یہ ہے کہ انسان کو شر اور برائی کے لیے آمادہ کرے اور حق کو جھٹلانے کی ترغیب دے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ ابن آدم کو خیر کے لیے آمادہ کرے اور حق بات کی تصدیق کرنے کے لیے ترغیب دے۔
جب کوئی شخص اپنے دل کو نیکی کی طرف راغب پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدقسمتی سے دل میں شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی غلط اور خلاف اسلام خیال آ جائے تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وسوسے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آئے، جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، ایسے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ان خیالات پر شرعاً گرفت اور مواخذہ نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا زبان سے نہ کہے۔ یعنی وسوسے پر کوئی گرفت نہیں جب تک اس وسوسے کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔ ذکر کرنے پر یا عمل کرنے پر گرفت اور مواخذہ ہوگا۔ مندرجہ ذیل احادیث میں جن وسوسوں پر معافی کی بشارت ہے یہ مسلمان کے لیے ہے اور اس وقت تک ہے جب تک وسوسہ ہی رہے، عملی صورت اختیار نہ کرے۔ اور اگر یہی وسوسے عملی شکل میں ایک مسلمان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس پر مواخذہ اور خدا کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ بلکہ اگر انسان وسوسوں کی حد سے نکل کر ان کا اظہار اپنے اقوال و افعال سے کرنا شروع کر دے تو شرعاً کفر کی سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ اگر علماء اسلام اس قسم کے خیالات رکھنے والے شخص کے متعلق فتویٰ لیا جائے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے۔ وسوسوں پر معافی کی بشارت صرف مسلمان کے لیے ہے، اور کافر جیسا کہ آج کل سائنسی ایجادات میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کو انسانیت کا کمال سمجھتے ہیں۔ جس خدا نے ان کو پیدا کیا، عقل دی، دماغ دیا، مگر کبھی ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمارے اندر یہ کمالات کہاں سے آئے، کس نے دیے۔ ناظرین یاد رکھیے، ایسا انسان جتنی چاہے مادی ترقی کرتا جائے، اگر وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ ترقی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ حقیقت یہ ہے، ایک سمجھدار شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لاؤ۔ یہی راہ نجات ہے اور اسی میں انسان کے لیے دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یعنی آدمی چاہے تو اسی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور کہ ضرور ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا اور ان کو تھامنے والا ہے۔ ایک جانور اپنے دنیاوی مالک کو پہچان جاتا ہے، مگر آج کا پڑھا لکھا انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خدا سے باغی اور سرکش ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری یہ کتاب اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی تاریخ ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہستی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ بات تو کم و بیش سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی، مخلوق، ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار چیز۔ سورہ حامیم اور سجدہ میں پارہ نمبر 24 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا
اور کیا تم دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے اس زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی نے مقرر کی اس زمین میں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ تو سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں ان کے مناسب حال حاکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور اس آسمان دنیا کی حفاظت کی اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ ان آیات کریمہ کی تشریح دیکھیں تو زمین اور اس کے متعلق چیزیں سب کچھ 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوا۔ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیاباں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر نہ گاڑتے تو کیا ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس عنوان کی تشریح میں مندرجہ بالا حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ کی ذات پاک تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس نے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ الحمدللہ ہماری ان معروضات سے ایک صاحب عقل اور منصف مزاج آدمی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، اس سوال کا جواب بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو ویورز، آپ کو کیسے لگا یہ انفارمیٹیو سا لیکچر؟ آپ کو یقیناً بہت سے سوالوں کا جواب ملا ہوگا، اور جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نوٹسیبل اور اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا بہت لازم ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔